ویلکم بیک. صرف تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ حکومتی اتحاد میں موجود جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے بھی یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ حکومت سے علیحدہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی وفاقی حکومت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے حوالے سے بھی انہوں نے دھرنے کی ذکر کیا ہے کہ عید کے بعد ایک دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے. سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما فاروق ستار صاحب، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فاروق ستار صاحب، یہ عید کے بعد جو دھرنے کا عندیہ دیا گیا ہے، یہ کیا صرف اور صرف جو ٹریفک کے معاملات ہیں، جو ایکسیڈنٹس کے معاملات ہیں شہر قائد میں، اس سے ریلیٹڈ آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے کئی بیان آئے کہ لاوا بہت پک رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ پھٹ جائے. اب دیکھیں، یہ ٹو پرونگڈ اسٹریٹجی ہے. ٹھیک. ایک تو گورنر صاحب نے بھی کراچی میں جو ہونے والے مظالم ہے، ناانصافی ہے، جس بے دردی، بے رحمی اور بے حسی کے ساتھ ڈمپر اور ٹینکر مافیا کی دہشت گردی کے نتیجے میں سینکڑوں جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جس طرح بے دردی سے لوگ کچلے گئے. عبدالقیوم، ان کی نوبیاتا وائف زینب اور ان کا پیدا ہونے والا بیٹا پیدا ہونے سے پہلے اسماعیل دنیا سے رخصت کر دیا گیا. یہ ظلم کی اب انتہا ہو گئی ہے. پھر رہزنی ڈکیتی میں الگ لوگ مارے جا رہے ہیں، مزاحمت نہ کریں تو بھی مارے جا رہے ہیں. تو اب اس کے بعد اوپر سے پھر جو وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو کچھ کہنے کی روادار نہیں ہے، وہ بھی ان کے ہاتھوں مسلسل بلیک میل ہو رہی ہے. اتنے آئینی عہدے پیپلز پارٹی کو دینے کے بعد بھی سندھ تو ایسے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے جیسے انہیں کھلی چھوٹ ہے، چاہے وہ اپنی 15 سالہ جو بدعنوان ترین، کرپٹ ترین، بدترین حکمرانی کو اسی طرح جاری و ساری رکھے. کراچی سے مرکز بھی وسائل لیتا رہے، ٹیکس لیتا رہے، 60-70% اور 90-95% صوبہ بھی لیتا رہے. یہ تو ٹیکس ہے. اس کے علاوہ کرپشن کی مد میں جتنا ٹیکس لیا جاتا ہے، اتنا ہی کرپشن کی مد میں بھی مختلف جیبوں اور ذاتی جو ہے وہ کوفر میں یہ سارا پیسہ جا رہا ہے. یہ لوٹ مار جس طرح ہو رہی ہے، پھر مہنگائی، بے روزگاری اور غربت نے الگ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. بجلی، گیس، تیل کی قیمتیں 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی. لیکن فاروق بھائی، ایشوز تو بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ وفاق سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ اس صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو آل پارٹیز کانفرنس، یعنی سارے لوگوں کو جمع بھی تو کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے اسی ٹریفک ایکسیڈنٹس کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے. تو اس میں تو صرف ایک ہی چیز ہے کہ رولز پر عمل درآمد ہونا ہے. اب سے کچھ دن پہلے میں نے خود دیکھا کہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ 10:15 بجے 10 بجے بڑا زبردست قسم سے گھوم رہا تھا، جبکہ تھوڑے دن پہلے ہی اسی حکومت نے یہ کہا تھا کہ رات 12 بجے کے بعد ہی ہیوی ٹریفک آ سکتا ہے. تو یہ بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے نا پاکستان پیپلز پارٹی سے. دھرنے سے کیا ہوگا؟ اب دیکھیں نا، بیٹھ کر بات کرنے میں تو وہ اس بات کے روادار ہے ہی نہیں کہ ایم کیو ایم کے وجود کو ہی ماننے سے وہ تو انکار کرتے ہیں. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کے پاس ایک اکثریت ہے، مصنوعی آبادی کی جو گنتی ہوتی ہے جس میں مصنوعی اضافہ ہر 10 سال کے بعد وہ کرتے ہیں اور کراچی کی آبادی کو کم کیا جاتا ہے. وہ تو شکر ہے 2023 میں ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی، ہمیں کچھ ایکسیس ملی، تو پہلی بار ہم سندھ کی آبادی کا 37% ہوئے، ورنہ 50 سالوں سے 32% تھے. اس کی وجہ سے قومی اسمبلی کی اور 3 صوبائی کی سیٹ بڑھی. یہ ہمارا ایک کریڈٹ ہے، ہم یہ کلیم کرتے ہیں اور لوگ بھی مانتے ہیں. لیکن اب آپ بات آ جائیں، یہ جو کانفرنس کی تھی یہ خانہ پوری آل پارٹیز کانفرنس تھی، سب کو بلایا گیا، لیکن اس میں مجھے کہا گیا سی ایم صاحب ہوں گے اور مجھے اسلام آباد سے رش کرایا گیا کہ آپ آ جائیں. میں آ گیا. سی ایم صاحب نان سیریس ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں، اگر کانفرنس اگر کی تھی تو اس میں کیا کہا تھا کہ بھائی آئندہ ٹریفک کے قواعد اور قانون جو ہے ان کو لاگو کیا جائے گا، جو ذمہ دار ہوگا اس کو ایکسپوز کیا جائے گا، ایک کمیشن بنا کے تحقیقات. تو اب تک کیا تحقیقات ہوئی، کون ذمہ دار ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ انسانی مسئلہ ہے، چلیں سیاسی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انتظامی ہے، تو بھی آپ کی نااہلی ہے، آپ کی ناکامی ہے. انتظامیہ آپ کے انڈر میں
पुलिस आपके अंडर में, ट्रैफिक पुलिस आपके अंडर में, तो फिर जिम्मेदारी कबूल करें, तहकीकाती कमीशन बना के किसी पे तो जिम्मेदारी डाले, वरना हुकूमत पे आएगी, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर पर आएगी, होम मिनिस्टर पर आएगी और सीएम पर आएगी, तो वो फिक्स तो करें रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें। जो महज़िब जमहूरी पुरअमन महज़िब जमहूरी माशरे होते हैं वहाँ अपोजिशन को क्रेडिट देने के लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी। 18वीं तरमीम के बाद तो लोगों की जान माल इज्जत आबरू की सारी जिम्मेदारी आपके सर चली गई है। उसके बाद भी अगर आप ये जवाब ना दें कि ये कौन कर रहा है, किसकी कोताही से हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है, गाड़ियां खराब हैं, ड्राइवर्स जो हैं वो नशे की हालत में होते हैं, ये क्या बात? तो वो गवर्नर साहब ने एक खत भी तो लिखा था ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसी हवाले से। 2 खत लिखे हैं, 2 खत लिखे हैं, मेरे कुछ एमपीएस ने भी लिखे हैं। तो अब चीफ जस्टिस साहिबान को भी चाहिए, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के, भाई अगर देखें लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में 300 लोग मर जाएं, रेजनी, डकैती और ट्रॉलर, डंपर और कंटेनर माफिया के पहियों में कुचल जाएं, तो क्या पाकिस्तान पूरा नहीं हिल जाएगा? अगर लाहौर, खुदा न खास्ता लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद, अभी इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज ये वाक़या हुआ है, तो अच्छे खासे लोग वहां टेलीफोन पर ये तबादला ख्याल कर रहे हैं, तो कराची वाले सही कहते हैं। अभी बहुत सारे लोगों तो उस वक्त पता चलता है जब उनके घर में आग लगती है, जब उनके साथ वैसे ही हालात होते हैं जो गुज़िश्ता 30-35 सालों से हमारे साथ है। भाई हमने अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए एक तहरीक बनाई, हमने जायज इलेक्शन लड़के वोट लिए, एक जायज बच्चा भी नापसंदीदा बच्चा है, भाई क्यों कराची के साथ ये सौतेली मौत से बदतर सलूक क्यों? लेकिन अल्टीमेटली क्यों उस तरफ मुंह करके क्यों बैठी है? नहीं, आप वफाकी हुकूमत को कह रहे हैं फारूक भाई कि वो भी क्यों मुंह उधर करके बैठी है, लेकिन जिम्मेदारी तो देखिए सूबाई हुकूमत की है ना 18वीं तरमीम के बाद। अब वो दाखिला के हों, ट्रैफिक रूल्स हों, ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो, एवरीथिंग कम्स अंडर देम। लेकिन आप लोगों ने पिछले हफ्ते मुझे याद है कि ये इंदिया दिया था कि आप लोग वफाकी हुकूमत से अलग होकर ऑपोजिशन बेंचेस में बैठ सकते हैं क्योंकि वहां भी आपके वादे पूरे नहीं किए गए हैं। सो ये क्या मामलात है? क्योंकि पहली बार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इंतखाबात से कबल ही एतमाद जो है वो एक एतमाद का वोट डाल दिया था आप लोगों ने एक सियासी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गोद में। हमें ब्लैकमेल करना होता ना पीएमएलएन को, हम 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अपनी बहुत सारी बातें मनवाते। 8 चक्कर अगर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने दरवाजे के लगवाए अपने घर के, तो हम भी कमोबेश 8-10 चक्कर लगवाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, हुकूमत को स्पेस और मौका देने के लिए, पहला साल है, आप करें, हमारे पास जो कुछ है 22 वोट वो आपके हैं, हम आपको देंगे और देते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ भी कुछ वादे वहीद किए थे। 5 वजारतों से बात शुरू हुई थी, एक वजारत खालिद मकबूल को पकड़ा दी गई, 2 वजारतें क्लब करके, और उसके बाद जो है वो अल्लाह खैर सल्लाह 15 अरब रुपए अब तक रिलीज नहीं हुए। 9 माह गुजर गए इस बजट को, जिसे सड़कें, नालियां, निकासी, आप कुछ हमें कराची में और हैदराबाद में 5 अरब कुछ हमें काम करने, वो नहीं। अब 9 माह हो गए, अभी तक इदारा तैनी PIDCL को ऑर्गेनाइज बहुत ताखिर से किया गया, टेंडर अभी तक शुरू नहीं हुए। भाई देखें, बच्चा रोता है तो माँ तवज्जो देती है, अब थोड़ा सा तवज्जो दी तो ये कुछ मसले हल होंगे। 27वां आईनी तरमीम बिल MQM का होना चाहिए, 140 की तशरीह है, तौजी है, एक्सप्लेनेशन है कि भाई जो कवानीन बने लोकल गवर्नमेंट के वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, वो 140 की नफी हैं, तो उसको सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि सारे बल्दियाती कानून सारे सूबों के वो 140 की नफी करते हैं, गैर आईनी है, उन्हें कलअदम करार दिया गया, फिर भी वो लागू है। अब तौहीन अदालत का मुकदमा भी करेंगे सूबाई हुकूमत के खिलाफ, लेकिन वफाकी हुकूमत को भी आइन के कस्टोडियन होते हुए कहीं ना कहीं तो पकड़ पे देखें। PDM की जो पहली हुकूमत बनी थी ये उसी का तसलसल है ना PDM। तो हमसे जो वादे किए थे शहबाज शरीफ साहब ने, उस वक्त मौलाना साहब भी थे उस हुकूमत में, उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब और बिलाल भुट्टो जरदारी जो है उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है, उसमें वो विटनेस है जो माहिदा हुआ था, बिल्कुल याद है, माहिदे पर अमल तो कराए ना जी, तो फिर मुझे अमल कराए, नहीं तो वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग की भी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन फारूक सत्तार साहब देखिए, माजरत के साथ MQM पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इस वक्त लोग तनकीद करते हैं कि बस खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं, मतलब आप धमकी भी देते, लोग आपको सीरियस नहीं लेते, ये क्या रीजन है? देखिए मैं मुस्तरद करता हूं कि उनका एक तासुर गलत है, लेकिन बहरहाल तासुर है, आप सही कह रही हैं, लोग तनकीद सही कर रहे हैं कि भाई ज़बानी कलामी हम कितना तेज और तुंद लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, इसी तरह इंटरव्यू दे रहे हैं,
روزے کی حالت میں بھی بہت انرجی کا لیول ہائی رکھ کے ہم اپنے انٹرویو دیں اور سارے عوام کو پیسیفائی کریں, ان کے زخموں پر مرہم رکھیں. گورنر خود چل چل کے شہداء کے گھروں پر جائیں, ان کے زخموں پر مرہم رکھیں, ان کے معاوضے کے مطالبہ کریں, معاوضے کی بات کریں, اپنی طرف سے جو کچھ کر سکے اپنے دوستوں کی طرف سے وہ کریں. عید کے بعد ان کو بلا کر کہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس گورنر ہاؤس میں کریں گے, ایم کیو ایم کو بھی ایک فریق کے طور پہ بلائیں گے, باقی جماعتوں کو بھی, تو کم از کم کسی جگہ تو سر جوڑ کر بیٹھیں گے. اگر چیف منسٹر کوئی آل پارٹیز کانفرنس نہیں کرے تو چلے وہ کر رہے ہیں, لیکن میں نے پارٹی میں یہ ایجنڈا رکھا ہے کہ ان ساری کوششوں کو لوگ کہیں گے یہ لپ سروس ہے, آپ کو عملی طور پہ کچھ کرنا ہوگا. تو بھائی ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ ہمارا منتظر ہے. لوگوں کے صبر کو پیسیفائی کرنا ہے, ان کی امیدوں پر پورا اترنا ہے, ان کے غم و غصے کے لیول کو نیچے لانا ہے. تو ہمیں اب سڑکوں پر آنا ہوگا, سی ایم ہاؤس پہ دھرنا دینا ہوگا. یہ میری رائے ہے, میں نے خالد بھائی کو دے دی ہے, مصطفیٰ کمال بھائی کو دے دی ہے, پوری سینٹرل کمیٹی کو دے دی ہے. اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں, سی ایم ہاؤس جانا ہوگا. 18ویں ترمیم کے بعد آپ صحیح کہتی ہیں 2000 ارب روپے صوبے کو 15 سالوں سے ہر سال وفاق سے ملتے ہیں. اگر کراچی میں نہیں لگے, حیدرآباد میں نہیں لگے, تو کم از کم لاڑکانہ نواب شاہ میں دکھا دیں. ایک آپ ملیر ایکسپریس وے بنا دیں, اس کو شارع بھٹو کہہ دیں, تو کیا لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا, لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. بھائی آپ کا اپنا میئر گورنر کے پیچھے پڑا ہے, وہ بیچارہ گورنر بھی مجبور ہو کے انگیج ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس وسائل نہیں, اختیارات نہیں. 50,000 بچوں کا انسٹیٹیوٹ بنا کر اب وہ بچے 9 مہینے میں 9 لاکھ 5 لاکھ روپے کما رہے ہیں. یہ سارے خلیجی ممالک جائیں گے. 50,000 بچے, 5 لاکھ کا کورس فری, 25 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ. فلنتھراپسٹ, ان کے دوست, اسپانسرز, ڈونرز, اعتماد ہے نا بھائی. گورنر ہاؤس میں ایک کام پریکٹیکل ہو رہا ہے. 10 لاکھ راشن, وہ اصل میں وہ باتیں تو اب میرے خیال سے اب دم توڑ گئی نا, کیونکہ بار بار جہاں تک ہمیں یاد ہے کہ جو یہ معاہدہ ہوا تھا, آپ کا نہیں بلکہ اس پوری حکومت جب یہ برسر اقتدار آئی تھی, کہ گورنر سندھ جو ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چوائس کے ہوں گے, یا نون لیگ کی چوائس کے ہوں گے. لیکن اب کامران ٹسوری صاحب ہیں گورنر, اور کئی مرتبہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جی اب ان کو ہٹایا جا رہا ہے, پھر رکھا جا رہا ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے پوزیشن کافی مضبوط ہے. دیکھیں جی, اگر پنجاب میں صوبہ اسمبلی میں جو کہ 300 کا ہاؤس ہے غالباً, اگر 5 ممبر ہیں صرف پیپلز پارٹی کے, اور ان کا گورنر آئینی عہدہ وہاں سنبھال سکتا ہے, تو اگر پی ایم ایل این کی بلیسنگ سے, پرائم منسٹر کی بلیسنگ سے اگر ایم کیو ایم کو ایک آئینی عہدہ دیا گیا ہے, تو ہماری تو 22 سیٹیں قومی اسمبلی میں تیسرے بڑے پارٹنر ہیں حکومت کے الائی. اور اسی طریقے سے صوبے میں ہم دوسری بڑی جماعت ہے. تو اس کے بعد بھی اگر پیپلز پارٹی کے کسی رکن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, پتہ نہیں یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے یا نہیں ہے جو دیا گیا, اور اندر اندر کانا پھوسی ہوتی ہے, گورنر کو ہٹانے کی سازش ہوتی ہے, تو بھائی اگلا جو گورنر آئے گا, خدا کی قسم وہ اپنی کوئی بھی 3 سال کی ٹرم ہو وہ پورا ہی نہیں کر سکتا, بلکہ یہ عہدہ ختم کرنا پڑے گا. جو بینچ مارک کامران ٹسوری بھائی نے سیٹ کیا ہے, کوئی نہیں اتر سکتا. کراچی مانیٹری فنڈ بنا دیا ہے, وہ 50,000 بچے, آئی ایم ایف کی جو کشکول ہے ہمارا کاسائے گدا, ٹوٹ جائے گا. $1.5 ارب پہلے سال میں, $6 ارب 5 سال میں. ہمیں ضرورت ہی نہیں آئی ایم ایف کی. اتنا ڈالر آئے گا پاکستان میں, تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے گورنر, بلکہ آپ کو تو اس کی کاپی کرنی چاہیے. اس گورنر کو لے جانا چاہیے اور اس کے ہاتھ چومنے چاہیے, اور جا کے پنجاب گورنر ہاؤس, بلوچستان کے پی کے میں آپ کو یہ 10-10 ہزار بچوں کا آپ بھی کریں, اپنے فلنتھراپسٹ, اپنے پیسے والوں کو جو منشا صاحب ہے پنجاب میں. یہ بات تو میرے خیال سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ گورنر سندھ جتنے ایکسیسیبل ہیں اور جتنا عوام کے ساتھ ان کا رشتہ ہے, ایسا ذرا کم ہی دیکھنے میں آیا کہ کسی گورنر کا ہو. یہ تو ایسیٹ ہے, نیشنل ایسیٹ ہے بھائی, قدر کرنی چاہیے. اچھا, بس ایسے گورنر کی, میرے پاس سارے گورنر کو ایسا بننا چاہیے. لاسٹ 50 سیکنڈز ہیں. فاروق ستار صاحب پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سندھ میں چولستان منصوبے کے لیے جو کنال نہروں کے حوالے سے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں سراپا احتجاج ہیں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کیا وفاق کے ساتھ ہے اس میں کہ ہاں جی وہ چولستان پروجیکٹ بننا چاہیے, سندھ کا پانی وہاں جانا چاہیے, یا سندھ کی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس پہ؟ دیکھیں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان عوام کے ساتھ ہے, اور سندھ کے دہی عوام نے اگر کوئی ایسی تحریک قائم کی اور وہ چولستان میں جو نہریں نکالی جائیں گی اس کے خلاف ہیں, تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس بل پر جو اس سسٹم کے لیے راستہ ہموار کر رہا تھا, اس پر دستخط کیسے کر دیے؟
مطلب ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، مطلب یہ کہ ہوتے ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، تو مطلب دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. تو کیوں سندھ کے عوام، میں تو کہتا ہوں کہ آئیں مرد کے بچے بنے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس کریں. آئین کا جو ہے نا ریاستی ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں جا کے چاروں صوبوں کی رائے لیں اور اس میں مراد علی شاہ کھل کے مقابلہ کرے اور کہیں کہ نہیں، تب مانیں گے کہ آپ سندھ کے عوام کے ساتھ ہیں، سندھی بھائیوں کے ساتھ ہیں، قوم پرستوں کے ساتھ ہیں. اور شاید اس میں کوئی منطق ہے، ریزن ہے اور سائنس ہے کہ شاید آپ کا پانی کٹ رہا ہے، یا تو آپ کو وہاں مطمئن کیا جائے گا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ مطمئن کریں، چاہے وہ پی ایم ایل این کریں. اگر ایسا ہو رہا ہے اور پنجاب کے ہی پانی کو گھما کر ایون ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، پانی کی لیکیج کو روک کر چولستان میں دیا جا رہا ہے، اور سندھ کا پانی 54 ملین ایکڑ فیٹ، اس کے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہو رہا. تو مجھے تو حقائق چاہیے، مجھے کوئی سمجھانے والا تو ہو، کوئی مجھے رجوع تو کرے، میرے پاس آئے تو صحیح. مراد علی شاہ ہے، ہمیں کم از کم اس معاملے میں کہیں کہ ہمارا ساتھ دیں. انہیں ہماری پرواہ ہی نہیں ہے، وہ قوم پرستوں کی آنکھوں میں، سندھ کے عوام کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک رہے ہیں. تو بھائی حقیقت کے ساتھ کھڑے ہو، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلاؤ، اس میں جاؤ لکھو. بالکل، یہ تو انہوں نے ایک ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے جمعیت علماء اسلام سے اور پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملات ہیں کہ بات بنتے بنتے بگڑ سی جاتی ہے.